We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Janjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में दो खबरें हैं जिसके बारे में आपसे बात करनी है। पहली खबर कुछ दुख भरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि आमिर खान जो बॉक्सर हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश बॉक्सर हैं, उनकी वालदा को पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ है, स्टेज 4। बहुत ही गम की खबर है, बहुत दुख भरी खबर है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, बल्कि उनके तमाम फैंस के लिए। थोड़ा सा इसके हवाले से बात करूँगी। और दूसरी जो खबर होगी वो ब्रॉडशीट के हवाले से है। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कावे मौसवी जो कि ब्रॉडशीट के मालिक हैं, उनके हवाले से उनकी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को लेकर अब बहुत कुछ सामने आ चुका है। थोड़ा सा इस हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा। और पाकिस्तान में एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, उसका हेड कौन है और वो क्या काम करेगी, उस हवाले से भी बात करेंगे। पहले आते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। बॉक्सर आमिर खान जिनकी उम्र 34 साल है, उनकी वालिदा जो हैं फलक, एंड शी इज़ 54 years old, उनको स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ है। और ये तकरीबन पिछले जुमेरात को उनको डायग्नोज किया गया था। और ये जो ख़बर फ़ैन्स तक पहुंची है, बाहर हम तक पहुंची है, ये आमिर खान ने चंद घंटे पहले अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने फ़ैन्स को ये दुख भरी ख़बर बताई। और उन्होंने कहा कि वो बहुत रंजीदा और दुख में है कि उनकी वालदा को स्टेज 4 पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ है। और उन्होंने रिक्वेस्ट की अपने तमाम फ़ैन से, तमाम फॉलोअर्स से, कि अगरचे कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोविड को लेकर बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है, लेकिन ये उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल टाइम है कि उनकी वालदा को ये कैंसर डायग्नोज हुआ है। अब कैंसर जितने भी तरह के होते हैं वो सब के सब ख़तरनाक ही होते हैं। और कैंसर के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसी बीमारी है जो कभी भी आपको किसी न किसी स्टेज में वापस आ जाती है। लेकिन पैनक्रियाटिक कैंसर इन तमाम कैंसर्स में से काफ़ी ख़तरनाक कैंसर है। एक तो ये बहुत जल्दी फैलता है और इसमें सर्वाइवल रेट काफ़ी कम होता है। लेकिन हमारी दुआ है आमिर खान की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी जो ज़िंदगी है वो तवील करे। लेकिन सेहत के साथ ऑब्वियसली उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने NHS का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि कोविड में NHS ने जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया है, और उसके साथ साथ उनकी वालदा की ट्रीटमेंट के हवाले से भी और डायग्नोसिस में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उनकी वालदा के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग खातून है, शी इज़ क्वाइट पॉजिटिव। अभी कुछ बेहतर हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको जॉन्डिस डायग्नोज हुआ है। और मेरे ख़्याल में कि अभी चंद रोज़ बाद उनको स्टेंट डलेगा और उसके बाद उनकी जो कीमोथेरेपी है वो स्टार्ट होगी, वो शुरू होगी। आमिर खान दुबई में रह रहे थे पिछले कुछ चंद अरसे से। फ़िलहाल वो वापस आए अपनी वालदा को देखने के लिए और आइसोलेशन में हैं। लेकिन हार्ट गोज़ आउट फॉर हिम एंड हिज फैमिली कि ये एक ऐसी ख़बर होती है जब आपको पता चलता है कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, ख़ास तौर पर आपके वालिदैन में से या आपके बहन भाइयों में से कोई आपका बहुत ही करीबी जब इस किस्म की मुश्किल सूरत हाल में हो और इस तरह की बीमारी डायग्नोज हो, तो ऑब्वियसली आप किस हद तक इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये एक आजमाइश का वक्त है उनके लिए भी। लेकिन मेरी और मेरे बहुत से लोगों की जो ये वीडियो देखेंगे और ख़ास तौर पर इनके जो 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उन्होंने उनके साथ नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है, उनकी वालदा की ज़िंदगी और सेहत के बारे में दुआएं की हैं और उनको सपोर्ट किया है। यही होती है एक सपोर्ट। और आमिर खान ने हम सबको हमें प्राउड किया है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि जो UK है, जो ब्रिटेन है, उसको भी। जब 17 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा टाइटल जीता और उसके बाद काफ़ी उन्होंने कामयाबियाँ हासिल की। अगरचे कि 2019 के बाद से वो अब तक रिंग में नहीं उतरे, लेकिन उसके बावजूद उनका नाम और जो कुछ उनकी अचीवमेंट्स हैं वो बहुत बड़ी हैं। और आमिर खान आपके लिए और आपकी वालदा के लिए दुआएं हैं और अल्लाह ताला आप लोगों को इस मुश्किल में से, इस आज़माइश में से निकाले और आप लोग जो हैं वो एक फैमिली यूनिटी के तौर पर फिर से रहना शुरू कर दें। और आपको पता होगा कि पिछले तकरीबन 1-2 साल पहले एक कंट्रोवर्सी भी डेवलप हुई थी, ख़ास तौर पर आमिर खान और उनकी वाइफ को लेके कि उनका उनकी वालदा के बीच की जो
حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے, کافی میڈیا انٹرویوز بھی آئے, لیکن یہ ہے زندگی کی حقیقت کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی خوش سے جیو, ہنسی سے ہنس کے اپنی زندگی جیو, اور یہ لڑائیاں جھگڑے اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بیچ میں اتنے بڑے بڑے فسادات کھڑے کر دینا, اس سے کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا, بیکاز یو ڈونٹ نو کہ واٹس راؤنڈ دا کارنر, کل کیا ہونے والا ہے. بہرحال عامر خان, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم سب کی دعائیں آپ کی اور آپ کی والدہ کے ساتھ ہیں. اب آتے ہیں جی دوسری خبر کی طرف, براڈ شیٹ کے حوالے سے, کہ پاکستان میں اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور اس کے جو سربراہ ہیں اس 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کے, وہ ایک ریٹائرڈ جسٹس ہیں, جسٹس عظمت سعید, اور تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کون ہیں اور کیوں ان کو چنا ہے براڈ شیٹ کی تحقیقاتی کمیٹی کو ہیڈ کرنے کے لیے. آپ کو یہ میں سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ جب سن 2000 میں پرویز مشرف نے مختلف سیاسی شخصیات کی جو دولت ہے اس کا سراغ لگانے کے لیے کانٹریکٹ دیا تھا براڈ شیٹ کو, اس وقت جو جسٹس عظمت سعید شیخ تھے یہ نیب میں موجود تھے, اور اس وقت ان کے پاس ایک عہدہ تھا نیب کے حوالے سے, اور جب ان کا نام اناؤنس کیا گیا تو اپوزیشن نے ظاہر ہے اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا. 45 روز دیے ان کو کہ 45 روز میں یہ 3 رکنی کمیٹی ہے وہ اپنا تمام جو کنکلوژن ہے وہ سامنے لے کر آئے گی, اور اس کے حوالے سے تمام انویسٹیگیشن ہوگی. اور اگرچہ کہ عظمت شیخ جو ہے وہ ایک بہترین وکیل تھے کارپوریٹ لاء کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنا ایک تجربہ بھی ہے, سو وچ از گڈ, لیکن میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے ابھی کچھ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان میں ان کے نام کو لے کر پرابلم چل رہی ہے, اور وہ خوش نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ صرف یہی وجہ نہیں ہے کہ جب یہ کیس دیا گیا تھا براڈ شیٹ کو تو یہ نیب میں موجود تھے, بلکہ اس کے علاوہ پیناما کیس میں بھی جب فیصلہ ہوا تھا نواز شریف کے حوالے سے تو یہ فیصلہ انہوں نے ہی دیا تھا, لیکن نواز شریف کی نااہلی کے بجائے انہوں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مقرر کیا جائے. سو اس کردار کے حوالے سے بھی جو اپوزیشن ہے وہ ان کے نام سے متفق نہیں ہے. ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کعبہ موسوی کے مختلف بیانات کو لے کے. انہوں نے سب سے پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ دی پاکستان کے نیب کے خلاف ایک یوٹیوبر کو, اور اس کے بعد مختلف لوگوں کو مختلف انٹرویوز دیے, لیکن ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ مختلف انٹرویوز میں ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس انہوں نے دی ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کانفلکٹنگ انٹرویو ہے. اور کعبہ موسوی کا جو کردار ہے وہ ایک QC ہیں ظفر لنڈن میں, ان کے بیان کے بعد بھی تھوڑا سا اور مشکوک ہو گیا ہے, جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کعبہ موسوی نے ان کو آفر کی تھی ایک کٹ رکھنے کی, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے اس کیس میں اپنا رسو رسوخ استعمال کریں, اور اس کے فیصلے کے حوالے سے بات کی گئی تھی. اس کو لے کر بھی اور پرائم منسٹر نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ان کی QC ظفر سے بات ہوئی تھی, لیکن وہ ان سے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے کیا تھا. یعنی کہ یہ اب جو براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ یہ اتنا الجھتا جا رہا ہے کہ میں نے اس پہ کافی ویڈیوز کی, اور جب میں مختلف اب روز کی ڈیولپمنٹس کو جب دیکھتی ہوں تو میں خود کنفیوز جاتی ہوں کہ اس میں اصل میں معاملہ کیا ہے, اور کعبہ موسوی اب چاہتے کیا ہیں. اس قسم کی کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک اور ملک کے خلاف بھی اسی طرح کے کیس تھا, اور اس میں بھی کعبہ موسوی نے اسی طرح سے سب سے پہلے بڑے شاکنگ قسم کی ریویلیشن کی تھی, اور پھر وہاں سے بھی اس نے ایک کمپنسیشن جیتی تھی. اور اب سیم کردار جو ہے وہ کعبہ موسوی جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گی بیکاز اس کا کوئی ریلیٹڈ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, بٹ آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے پتہ چل سکتا ہے. ان شارٹ یہ کہ براڈ شیٹ کا کیس مجھے لگتا ہے کہ دیٹ ول بی بگر دین پناما. اس میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے, اور خاص طور پر کچھ لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے جس میں طاہر ملک ہیں, اور پھر شہزاد اکبر جو ابھی بھی آپ ان کو ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں, عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. ان کے کردار کو لے کر بھی بہت سی باتیں آ رہی ہیں, اور خاص طور پر ایک شاکنگ ریویلیشن جو کعبہ موسوی نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے بھی بات کی, چاہے وہ مشرف کے دور میں نیب کے اہلکار تھے یا ریسنٹ عمران خان کے دور میں جو ابھی ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن چل رہی تھی, جو کہ کویشچن مارک بھی ہے کہ جب براڈ شیٹ آپ کے خلاف کورٹ میں جا چکی ہے, آپ کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور آلموسٹ وہ کیس جیت چکی ہے, پھر ان کو وہ لیکویڈیٹ بھی ہو چکی ہے, تو کیوں کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پھر بھی ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی تھی. یہ بات ایک طرف, لیکن
انہوں نے کعبہ موسوی نے جو ریویلیشنز کی شاکنگ وہ یہ ہیں کہ جتنے لوگ بھی ان سے ملے ان میں سے ایک شخص نے بھی پاکستان یا پاکستان کو فیور پہنچانے کے لیے بات نہیں کی، بلکہ جس شخص نے بھی ان سے ملاقات کی اس نے اپنا فیور اور اپنا کمیشن اور اپنے کیک پیک کے لیے بات کی. سو nobody was acting for Pakistan, everyone was acting for themselves, so which is a very sad state of affair. اور پھر ہمیں تو لیکن اس کے باوجود اپنا حوصلہ جو ہے بلند رکھنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے کوئی پازیٹیو فیصلہ ہی آئے گا. اور جسٹس عظمت سعید جن کو یہ اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی، آئی ہوپ کہ وہ اس کے ساتھ انصاف کریں گے اور جو بھی سچ ہے اور جتنے بھی حقائق ہیں ان کو لے کر عوام کے سامنے آئیں گے. یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.